اچھا ایم ایچ ملک صاحب، اب ہاتھوں کی لکیروں کی طرف اگر جائیں تو اگر کسی کے ہاتھ کی لکیر میں یہ ہے کہ شادی جو ہے اس کے گھر والوں کی پسند سے ہی ہونی ہے، جی اس کی اپنی پسند سے نہیں ہوگی، جی لیکن کچھ عرصے بعد آپ جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کرنے سے جو ہے وہ لکیریں بدل جاتی ہیں، جی تو اگر کوئی کوشش کرے تو کیا لکیریں بدل جائیں گی شادی کے اپنی مرضی سے کرنے کے چکروں میں؟ دیکھیے، عرض اس میں یہ ہے کہ لائنز ایک بیسک فارمیٹ دے رہی ہیں، یہ کوئی آپ کو پابند نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ اس سے انچ بائی انچ ادھر ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لائنز آپ کو پابند نہیں کر رہی ہوتی، ایک پاسبل پکچر بتا رہی ہوتی ہے۔ جو اصل میں جو بات ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی چوائس سے کپڑے نہیں پہنتے ہیں نا، ہم اپنی چوائس کے ساتھ دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں، پروفیشن کا انتخاب بھی کافی حد تک اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اپنی چوائس سے جو ہے ہم کہیں آتے جاتے ملنے ملانے کی ساری چیزیں، غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اپنے اختیار میں بھی ہیں۔ یہ والی مطلب شادی جو ہے لکھا ہوا ہے، نہیں میری بات سن، آپ اس طرف آتے ہیں۔ اب بائی نیچر جو ہے جسے ٹریڈیشنلی ہم کہتے ہیں کہ لو میرج کے سائن، ٹھیک ہے، پسند کی شادی کے، وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو فورتھ فنگر یعنی چوتھی یا سب سے چھوٹی انگلی کی جڑ کے نیچے، سب سے چھوٹی انگلی کی جڑ کے نیچے جی، ہتھیلی میں باہر سے اندر آتی لکیر آپ کو نظر آئے گی، کسی کے ہاتھ پہ ایک، کسی کے ہاتھ پہ دو موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈیشنلی نا ان کو عام طور پہ ایک ایوریجلی ان کو ہی لائن آف میرج کے طور پہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دو اور جگہوں سے بھی اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ لائن آف رسٹ کے قریب سے ماؤنٹ آف مون جسے کہتے ہیں، وہاں سے بھی بعض اوقات شادی کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے۔ اب انگوٹھے کے نیچے جو ماؤنٹ آف وینس ہے وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 جگہوں پہ شادی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب بھی مختلف ہے، اگر پلیس مختلف ہے نا تو مطلب بھی مختلف ہے۔ کیا کیا ہے؟ جو فورتھ فنگر کے نیچے جڑ کے قریب سے شادی کی لکیریں ہوتی ہیں، یہ ان گھرانوں یا افراد میں دکھنے میں آتی ہیں جہاں پہ شادی کرنا ایک معمول ہو، ان کے آباء و اجداد کا معمول ہو، جیسے تعلیم یا کاروبار کے بعد یا ملازمت کے بعد اب طے ہے کہ ان کی شادی کے ہونی ہی ہے۔ ہاں جی، یہ لکیریں وہاں پہ امپورٹنٹ ہوں گی، ٹھیک ہے، فورتھ فنگر کے نیچے والی۔ ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کے ایم میں یہ شامل ہو کہ انہوں نے شادی کو ایک ذریعہ تجارت بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شادی کو فائنینشیل ایکسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہاں پہ ماؤنٹ آف مون سے یعنی لائن آف رسٹ کے پاس سے انگوٹھے کا اپوزٹ حصہ، مطلب یہاں سے ہے نا، یہاں سے بات آ رہا ہے، ہاں جی، ہتھیلی کا باہری کنارہ، انگوٹھے کا اپوزٹ حصہ، یہ والا یس، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر سے جو لائنز اٹھ کے مقدر کی لکیر کو جا کے ٹچ کر جاتی ہیں تو یہ بھی شادی کو ریپرزینٹ کر سکتے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ہر بندے جیسے ہر ایک اسپیسیفک فیلڈ ہوتا ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کی جو ہے نا اپلیکیشن شروع کر دے۔ ظاہر ہے ایک پیچھے پس منظر ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، پھر آپ شناخت کریں گے کہ جی یہاں پہ کون سی لکیر کا معنی اس شخصیت پہ آئے گا، آیا فورتھ فنگر کے نیچے والی کا، آیا ماؤنٹ آف مون سے اٹھنے والی کا، آیا ماؤنٹ آف وینس انگوٹھے کے نیچے سے آنے والی لکیر کا۔ اچھا، تو جو شادی کو بطور تجارت نقطہ نظر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، بڑے بڑے امیر فیملیوں میں شادیاں کرتے ہیں، یا وہ یہ توقع رکھتے ہیں ان کا لائف پارٹنر بہت امیر ہونا چاہیے، یعنی ان کی ترجیح مال و اسباب ہو، ہاں یہ اچھی فیملیز میں شادی کرنا کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ماؤنٹ آف مون سے لائن اٹھ کے لائن آف لک کو ٹچ کرے گی، وہ شادی کی لکیر کہلائے گی، لیکن اس کو سرچ آؤٹ کرنا ایک علیحدہ بات ہے۔ تیسری پلیس جو کہ جن کی ترجیح محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، لو میرجز، ہاں جی، تو وہاں پہ ماؤنٹ آف وینس کے اوپر یعنی ابھار زہرہ اردو میں، اور انگوٹھے کے نیچے کا پرگوشت بڑا حصہ جو عام طور پہ ہر ہاتھ میں نمایاں ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی شادی کی لکیر انڈیکیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی ترجیح جو ہے وہ محبت یا جذبات کے لحاظ سے قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کو ہم روایتی ایک وہ سائن جو کہ کامن سائن ہے، چونکہ یہ 3 جگہ پر اگر آپ فائنڈنگ کریں تو عام افراد مشکل میں پڑ جائیں گے، چلیں یہ پروفیشنل کے ذمہ رہنے دیں، لیکن عام طور پہ جو لو میرج کا سائن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فورتھ فنگر کے نیچے جو جڑ کے قریب لکیریں ہوتی ہیں، اگر تو دیکھیں ان کا ٹریڈیشنل روٹ ہوتا ہے، پہلے وہ ہتھیلی کے باہر سے شروع ہوتی ہیں، پھر ہتھیلی میں داخل ہوتی ہیں، اچھا جہاں سے وہ شروع ہوتی ہیں وہ شروع میں پہلے 2 شاخہ بناتی ہیں یوں کر کے، ٹھیک ہے، تو 2 شاخے کے بعد اگر وہ ایک لائن میں کنورٹ ہو کے آگے چلیں تو یہ ایک لو میرج کا روایتی سائن کہلائے گا۔ اچھا، دوسرا اس میں میٹر کرتی ہے خاص طور پہ اگر لیڈیز کے ہاتھ پہ لائن آف ہیڈ یعنی ذہنی صلاحیتوں کی مرکزی لکیر،
اگر وہ لائن آف لائف کے سرے سے علیحدہ ہو کے چلے, ٹھیک ہے, لائن آف لائف اور لائن آف ہیڈ علیحدہ علیحدہ ہوں, دونوں کے درمیان فاصلہ ہو شروع میں, تو چاہے میل ہوں تب بھی, فیمیل ہوں تب بھی, تو امکان یہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے بنیادی فیصلے خود کریں گے. تو اسی کے زیر تحت جب وہ ان کی شادی کا معاملہ بھی آئے گا تو اپنی چوائس ضرور کھڑی کریں گے, پوری ہو یا نہ ہو, لیکن وہ چوائس ضرور کھڑی کریں گے, ٹھیک ہے, آپشن اٹھائیں گے وہ. تو مطلب اگر کسی کے یہ آپشن موجود ہو کہ وہ اپنا فیصلہ آگے رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان میں اپنی مرضی چلانے کا یا اپنی وہ بھی تو ان میں ہمت ہوگی نا. تو پھر اگر یہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر یہ ایبلٹی ہے, آپ بتا دیں فار ایگزامپل کسی کو آپ کے اندر ہے, آپ رکھ سکتے ہیں اپنی اس بات کو آگے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن جب لائن آف ہیڈ اپنا آغاز سیپریٹ کرتی ہے نا لائن آف لائف سے ہٹ کے, ٹھیک ہے, یہ جوائنٹ ٹویسٹ ہوتا ہے بیسیکلی لائن آف لائف اور لائن آف ہیڈ کے سروں پہ, اچھا, ٹھیک ہے, اس جگہ سے شروع ہوتی ہے اور ہتھیلی کے اندر جاتی ہے, اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ جوائنٹ ٹویسٹ جب ہوگا تو پھر دونوں لائنز کے سرے ملے ہوئے ہوں گے شروع میں, ٹھیک ہے. جوائنٹ ٹویسٹ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن آف ہیڈ سیپریٹ ہے لائن آف لائف سے. تو جب لائن آف ہیڈ سیپریٹ ہوتی ہے اس کے اندر کانفیڈنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, اس کے اندر رسک ٹیکنگ بڑھ جاتی ہے, اس کے اندر ایک ڈومینیشن کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے. تو ان وجوہات کی بنا پہ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں, دیکھیں شخصیت ہم نے پہلے بنا لی. بیسیکلی پامسٹری میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایک فرد کی شخصیت کو ٹریس آؤٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ بندہ ہے کیا. بیسیکلی ہمارا کام جو ہوتا ہے نا ایک پورٹریٹ بنانے والے کی طرح, جیسے وہ ساتھ بٹھا کے پورٹریٹ بنا کے آنکھ, ناک, کان, منہ وغیرہ پھر اس کا پورا شیپ اپ کرتا ہے. تو ہمارا بھی کام ایسے ہوتا ہے, ہم کسی بھی فرد کو جان نہیں رہے ہوتے, مثلا کوئی بھی عام طور پہ ان نون ہوتا ہے, اس کو ایک اینٹ سے دوسری اینٹ, دوسرے سے تیسری اینٹ جوڑ کے ہم ایک بلڈنگ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ہمیں پتہ چلے ہاں جی اس قسم کی شخصیت سے ہم مخاطب ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ اس شخصیت کے ساتھ واقعات کیا کیا پیش آ چکے ہیں یا آ سکتے ہیں, وہ لائن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جب اس شخصیت کو یعنی اس زوردار اور ڈومینیٹنگ پرسنالٹی کو جب ہم میرج کے اوپر اپلائی کر دیں گے کہ میرج کی کنڈیشن میں اس کے ایٹیچیوڈ کیا ہوں گے, تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا جب میرج کا سوال آئے گا تو یہ اپنا آپشن ضرور دے گا. ٹھیک ہے, تو پھر مطلب وہ کر سکتا ہے, جی کر سکتا ہے, یعنی کہ اس طرح سے آپ اپنی گھر والوں کی پسند جو ہے اپنی پسند میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو عامر صاحب جو ہے یہ بتا دیں کہ الگ الگ لائنز ہیں اور آپ ہمت رکھتے ہیں, میرے خیال سے تو یہ بہتر چیز ہے. ہاں جی, چلیں جی, شکریہ.